اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ توفیق خاص اسی کی رحمت سے ہی ہوتی ہے۔ چند لمحے سیرت النبی کی چھاؤں میں اس کی آج ہم 10ویں کلاس لے رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے غزوہ احد کے آغاز کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن، جمعے کی جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی، انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی۔ لوگ جمعے کے بعد اکٹھے ہونے شروع ہوئے۔ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکل گئے، چونکہ شورا میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جنگ مدینے سے باہر نکل کر احد کے پہاڑ کے قریب ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات احد اور مدینے کے درمیان میں گزاری۔ راستے میں آپ نے ایک جگہ ٹھہر کر اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ اس لشکر میں کئی نوعمر صحابہ بھی تھے جو کہ جہاد کے شوق میں لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نوعمر صحابہ کو واپس کر دیا، جبکہ سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج، ان دو صحابہ کو ان کی شدید خواہش کی بنا پر جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ رافع بن خدیج کو تو اس لیے اجازت دی گئی کہ وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، جبکہ سمرہ بن جندب کا کہنا یہ تھا کہ میں رافع بن خدیج سے زیادہ طاقتور ہوں، میں کشتی میں انہیں گرا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی، اور واقعی سمرہ بن جندب کی بات درست تھی، انہوں نے رافع بن خدیج کو گرا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر ان کو بھی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس دور میں نوعمر صحابہ کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں قربان کریں اور جہاد میں حصہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ ہفتے کی صبح آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں کی۔ پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ صبح فجر کے بعد ہی عبداللہ بن ابیش نے جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور جو اپنا منافقانہ پارٹ عطا کیا، اس نے مسلمانوں کو نقصان تو بہت پہنچانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ بہرحال مسلمانوں کو مشکل تو پیش آئی۔ اب مسلمانوں کے ساتھ 700 جوان تھے اور ادھر کو کفار کا لشکر 3000 کا تھا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے اعتبار سے اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ آپ کے دائیں طرف بھی پہاڑ تھا، آپ کے پیچھے بھی پہاڑ تھا، آپ کے جو تھا بائیں طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ادھر سے کسی کو حملہ نہ کرنے دیں، اور ان کو بڑی سختی سے ہدایات دیں کہ چاہے ہم جنگ جیت جائیں تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، اور چاہے دوسری صورت ہو اور دشمن ہماری تکہ بوٹی کر دے تو تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔
تو آپ کے دائیں طرف بھی پہاڑ تھا، آپ کے پیچھے بھی پہاڑ تھا، سامنے دشمن کی فوج تھی اور بائیں طرف سے ہی حملہ ہو سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس طرف سے حملہ آور کو روک کے رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے 3 ڈویژن بنا دیے۔ ان میں سے ایک ڈویژن مہاجرین کا تھا، جبکہ انصار کے 2 ڈویژنز تھے، ایک خزرج کا، ایک اوس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو علم تھا یہ مصعب بن عمیر کو دیا۔ یاد رہے کہ جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کا جو علم تھا وہ مصعب بن عمیر ہی کے پاس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو صف اول میں جگہ دی، اپنا جو کیمپ تھا وہ پہاڑ کے اوپر ایک اونچی جگہ پہ رکھا تاکہ اللہ نہ کرے اگر حالات موافق نہ ہوں تو مسلمان اپنے کیمپ میں آ جائیں، اور وہ کیمپ چونکہ بڑی اونچی جگہ پہ تھا وہاں پہ دشمن کو پہنچنے میں بھی مشکل پڑے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ میدان جنگ میں کفار کے بعد پہنچے تھے، آپ نے بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ اپنا جنگی منصوبہ بنایا۔ ہم پچھلی دفعہ ہی پڑھ چکے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار نے سیاسی چال بازی اختیار کی۔ اس نے سب سے پہلے تو انصار کو للکارا۔ ابو سفیان سامنے آیا جو کہ لشکر کا امیر تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ انصار تم ہمارے اور قریش کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی تو اپنے بھائیوں سے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے ہے، تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے۔ خیر جی، اس کا یہ وار ناکام گیا۔ اس کے بعد ابو عامر راہب نے، جو کہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور قبیلہ اوس کا ہی ایک سردار تھا، وہ سامنے آیا اور اس نے اپنے قبیلے کو للکار کر کہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، تم میری بات مانو، مسلمانوں کا ساتھ نہ دو۔ لیکن یہ دونوں بار جو تھے یہ ناکام ہو گئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس غزوے کا آغاز جو تھا اس میں ابو سفیان نے ایک اور بھی چال چلی۔ قریش میں جنگ میں جو علم برداری کا منصب تھا یہ قبیلہ عبد الدار کے پاس تھا۔ جنگ بدر میں بھی اسی قبیلے کے پاس ہی علم تھا۔ اب ابو سفیان نے اس قبیلے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنو عبد الدار، بدر کے میدان میں علم تمہارے ہاتھ میں تھا اور بدر کے دن جو حالات ہوئے تھے وہ تمہارے سامنے ہیں۔ اگر تو تم علم کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو ٹھیک طرح سے اٹھاؤ، ورنہ اس کا انتظام ہم خود کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر بنو عبد الدار کو بڑا غصہ آیا اور قریب تھا کہ وہ ابو سفیان پر پل پڑتے، اس سے لڑائی کر بیٹھتے، لیکن ابو سفیان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہیں غصہ دلائے اور غصہ دلا کر اسی غیرت میں وہ علم کی زیادہ حفاظت کرے، اور ابو سفیان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عبد الدار نے ان کو جواب دیا کہ ہم اپنا علم تمہیں دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قریب تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، لیکن بہرحال ابو سفیان نے جس مقصد سے یہ بات کہی تھی میں نے آپ کو بتایا، وہ مقصد جو تھا وہ ان کو غیرت دلانا تھا۔ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ قریش کا جو علم بردار تھا اس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ تھا، اور یہی سب سے پہلے میدان جنگ میں آیا اور اس نے مبارزت کی دعوت دی۔ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ اب یہ طلحہ بن ابی طلحہ جو تھا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا، یہ شخص بہت بڑا پہلوان
माना जाता था। जब उसने आके ये ललकारा तो कोई भी उसके मुकाबले में फौरी तौर पर ना निकला। हाँ, हज़रत ज़ुबैर वो इसके मुकाबले में निकले। ये शख़्स एक ऊँट पर सवार होकर आया था। हज़रत ज़ुबैर ने क्या किया, नीचे से छलांग लगाई, उसके ऊँट के ऊपर लपक कर जा पहुँचे, उसको अपने गिरफ्त में लिया और गिरफ्त में लेके नीचे ज़मीन पर आ गए और ज़मीन पर आके तलहा बिन अबी तलहा को तलवार से ज़िबा कर दिया। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स ललकार रहा है कोई मेरे मुकाबले में आया। हज़रत ज़ुबैर ज़मीन से कूदते हैं, उसके ऊँट पे जा चढ़ते हैं और उसको अपनी गिरफ्त में लेके ज़मीन पर उसको ले आते हैं और ला के अपनी तलवार से उसको ज़िबा कर देते हैं। और कुरैश ने जब अपने सबसे ताकतवर पहलवान का हाल ये देखा तो ज़ाहिर है गुस्से में वो पागल हो गए और जंग शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये हदायत दी थी कि तुम साबित कदम रहो और दुश्मन से अपनी हिफाजत करो। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम और किया। याद रहे, ये जंग शुरू होने से पहले की बात है। आपने एक बड़ी तेज़ तलवार जो थी अपने हाथ में लेकर बुलंद की और आपने पूछा कौन इस तलवार का हक़ अदा करेगा। बहुत से सहाबा जो थे, जिनमें हज़रत अली भी थे, हज़रत ज़ुबैर भी थे, वो इस तलवार को लेने के लिए लपके, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आवाज़ लगाई कि कौन है जो इस तलवार का हक़ अदा करेगा। आपसे पूछा गया कि इस तलवार का हक़ क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके साथ दुश्मन से जंग की जाए यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। हज़रत अबू दजाना जो थे वो आगे बढ़े, वो कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं इस तलवार का हक़ अदा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उन्हें दे दी। हज़रत अबू दजाना बहुत बहादुर शख्स थे। इनके पास एक सुर्ख रंग की पट्टी होती थी, इसको ये अपने माथे पे बांध लिया करते थे और जब वो बांध लेते तो इसका मतलब ये होता था कि अब ये अपनी मौत तक लड़ेंगे, जान दे देंगे और अपनी जगह से ना हटेंगे। बहरहाल जी हज़रत अबू दुजाना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तलवार ले ली और अपनी सुर्ख पट्टी भी बांध ली और जिहाद के लिए तैयार हो गए। जब तलहा बिन अबी तलहा हज़रत ज़ुबैर के हाथों ज़िबा किया जा चुका तो जंग शुरू हो गई। अब इस जंग में ख़वातीन भी हिस्सा ले रही थीं। इस जंग में 15 ख़वातीन हिंद बिन उतबा की सरबराही में मौजूद थी। इन ख़वातीन का काम क्या था, ये लश्कर के दरमियान चक्कर लगा रही थीं, उन्हें गैरत दिला रही थीं, उन्हें जोश दिला रही थीं और उसके लिए वो अपने अशआर भी गा रही थी। और ये अशआर भी जो थे ये इंतहाई जज्बाती थे। इनमें से एक शेर मैं आपको बताना चाहूँगी। एन तुकबेलू नुआनिक व नफ़रशुन नमारिक औ तुदबेरू नुफारिक फ़िराक गैर वामिक। अगर तुम आगे बढ़ोगे हम तुम्हें गले लगाएंगे। नुआनिक, हम तुम्हें गले लगाएंगे, हम तुम्हारे लिए कालीन बिछाएंगी, तुम्हारे लिए बिस्तर सजाएंगी, और अगर तुम पीछे हट जाओगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे और तुमसे अलग हो जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। नुफारिक, हम तुमसे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के जज्बाती अशार के साथ ये उन्हें गैरत भी दिला रही थी, उन्हें तरगीब भी दिला रही थी, दफ बजा रही थी और सारे मैदान के अंदर चक्कर लगा रही थी। जंग शुरू हो गई और जंग शुरू होने के बाद हर तरफ अब जंग के शोले भड़क उठे। जंग का जो इस वक्त मरकज़ था वो कुफ़ार का अलम था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका पहला अलम बरदार जो है, जो कि सबसे ताकतवर जवान था, वो जब ज़िबा कर दिया गया
تو اب ان کے ایک اور شخص نے جو کہ مقتول کا بھائی تھا اس نے علم اٹھا لیا، اس کے بعد وہ بھی قتل کر دیا گیا، اس کے بعد اس کے پھر ایک بھائی نے ایک علم اٹھا لیا، یہاں تک کہ اسی خاندان کے 6 افراد اس علم کی حفاظت کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ جو ابو سفیان نے انہیں شروع میں طعنہ دیا تھا کہ جنگ بدر میں علم تمہارے ہاتھ تھا، اور جنگ بدر میں کیا حال ہوا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم علم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کی ذمہ داری ہم خود اٹھا لیتے۔ یہ جو طعنہ تھا یہ کام کر گیا، 6 افراد ایک ہی خاندان کے اس علم کی حفاظت میں ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اسی خاندان کے ایک اور فرد نے، یہ 6 افراد تو ایک ہی گھر کے تھے، وہی طلحہ بن ابی طلحہ کے یا تو وہ بھائی تھے یا اس کے بیٹے یا پوتے تھے۔ اس کے بعد انہی کے قبیلے کے 4 اور افراد نے اسی علم کی خاطر جان دی۔ ایک مر جاتا، دوسرا اٹھا لیتا، دوسرا اس کی خاطر قتل کر دیا جاتا، تیسرا اٹھا لیتا، تو یہ 10 آدمی جو تھے قبیلہ عبد الدار کے، یہ اس علم کو اٹھاتے ہوئے مارے گئے، یہاں تک کہ اب اس کو کوئی اٹھانے والا جب باقی نہ رہا تو قبیلہ عبد الدار کا ایک غلام تھا جس کا نام ثواب تھا، اس نے اس کو اٹھا لیا، اس کو 20 زخم آئے، اس کا ایک ہاتھ کٹ دیا گیا، اس نے بائیں ہاتھ سے علم اٹھا لیا، بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اس نے بیٹھ کر اپنی گردن اور اپنے گھٹنوں کے درمیان اس علم کو سنبھال لیا۔ جب وہ بھی ختم کر دیا گیا تو پھر یہ جھنڈا زمین پر ہی پڑا رہا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ اس جنگ کا آغاز بھی علم بردار کے قتل سے ہی ہوا تھا، تو بعد میں بھی اس علم کے گرد ہی بہت زیادہ جنگ ہوتی رہی۔ ایک طرف تو مشرکین کا جھنڈا مارکہ کا مرکز تھا، دوسری طرف میدان کے جو باقی حصے تھے ان میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمان جو تھے وہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جو کوڈ تھا امت تھا، امت امت، مارو مارو۔ تو مسلمان یہ الفاظ دہرا رہے تھے اور کفار کا صفایا کر رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ جو تھے انہوں نے وہی اپنی سرخ پٹی اپنے ماتھے پر باندھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، اور پورے لشکر میں جدھر بھی جاتے مشرکین کو قتل کرتے جاتے، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ جہاں بھی جاتے مشرکین جو تھے ان کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آتی، یہاں تک کہ وہ ایک دور کی جگہ پر چلے گئے، اپنی تلوار بلند کی، دیکھا کہ کوئی شاہ سوار تھا جو بڑے زور و شور سے لوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا تھا۔ انہوں نے اپنی تلوار بلند کی، جب بالکل اس کے قریب پہنچے تو اس نے ہا ہا شور مچایا، تو اس کے شور مچانے سے انہیں پتہ چلا کہ وہ ایک عورت ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار اس کے سر پر بلند کی اور پھر اس کو نیچے کر لیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، میں اس سے کسی عورت کو قتل نہیں کروں گا۔ یہ عورت جو تھی یہ ہند بن عتبہ تھی۔ اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عورتیں بھی اس جنگ میں کتنے زور و شور سے حصہ لے رہی تھیں۔ اور ہند بن عتبہ نے چونکہ نقاب پہنا ہوا تھا تو ابو دجانہ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی مرد ہے یا یہ کوئی عورت ہے۔ ہاں جب اسے تلوار مارنے لگے تو اس کے شور سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ عورت ہے، اور وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا اصل میں ہند بن عتبہ تھی، اور ابو دجانہ نے عین اس کے سر پہ تلوار لا کے نیچے کر لی کہ یہ میں نے اللہ کے رسول سے تلوار لی ہے اور میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس سے کسی عورت کو
قتل نہیں کرنا۔ حضرت حمزہ وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حضرت حمزہ بہت بہادر آدمی تھے، جدھر جاتے مشرکین کی صفیں الٹ دیتے۔ لیکن ہوا کیا کہ حضرت حمزہ کی طاق میں وحشی بن حرب بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وحشی بن حرب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر بن مطعم کا جو چچا تھا وہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جبیر بن مطعم نے مجھے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد کے چچا کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں ایک حبشی آدمی تھا، بڑا ماہر تیر انداز تھا۔ میں جنگ میں گیا ہی اس لیے تھا کہ میں حضرت حمزہ کو قتل کر دوں اور اپنی آزادی حاصل کر لوں۔ میں جنگ میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جو تھے وہ لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ صفیں کی صفیں جو تھیں وہ ان کے آنے سے بکھر جاتی تھیں، لیکن مجھے تو اپنا مطلب تھا۔ میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کب میرے نیزے کی زد میں آتے ہیں تو میں ان پہ اپنا نیزہ جو ہے وہ پھینک دوں۔ جب وہ میرے نیزے کی زد میں آئے، میں نے اپنے نیزے کو تولا اور میں نے اپنا نیزہ جو تھا ان کی طرف اچھال دیا۔ وہ نیزہ انہیں ناف کے نیچے لگا، دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ نیچے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے اپنا نیزہ ان کے جسم سے نکالا اور میں چلا گیا، کیونکہ میرا اور کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ میں نے مکہ کی راہ لی اور مکہ میں جا کے وعدے کے مطابق مجھے آزاد کر دیا گیا۔ یہی وحشی بن حرب جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح جب ہو گیا تو تب ایمان لانے کی توفیق تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم وحشی بن حرب ہو؟ کہنے لگے ہاں، اسلام چونکہ قبول کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کر لیا، لیکن آپ کو اپنے چچا کی شہادت کا اتنا دکھ تھا کہ آپ نے وحشی بن حرب سے کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ ان کو ساری عمر اپنی اس حرکت کا جو انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کر کے کی تھی شدید افسوس رہا، اور یہ اپنے دل میں سوچتے تھے کہ میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جس کے ساتھ میرے اس کام کی تلافی ہو سکے۔ بعد میں حضرت ابو بکر کے دور میں جب ایک فتنہ ارتداد اٹھا تو انہوں نے مسیلمہ قذاب کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور اپنے اس عمل کا کفارہ ادا کیا۔ بہرحال جی حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ ادھر سے کچھ اور جو تھے صحابہ وہ بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ انہی جان فروشوں میں ایک حضرت حنظلہ تھے۔ یہ حنظلہ جو ہیں یہ ابو عامر راہب کے بیٹے تھے۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف ان کے شاہ سواروں میں سے تھا، اور اس نے ہی قبیلہ اوس کے لوگوں کو برگلانے کی کوشش کی تھی کہ تم مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو اور میری بات قبول کر لو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن انصار وہ اپنے ایمان میں اتنے کچے نہ تھے کہ وہ اس کی بات سن لیتے۔ بہرحال یہ اسی ابو عامر راہب کا بیٹا تھا حضرت حنظلہ، ایمان لائے، اور اس طرح کا ایمان لائے کہ جب جہاد کی ندا آئی، منادی باہر جہاد کے لیے پکار رہا تھا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم آغوش تھے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بلکہ ایک سیرت نگار کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اسی رات شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو ہی جہاد کی پکار سنی ویسے ہی چل پڑے، اور میدان کارزار میں
دشمن کی صفیں چیرتے پھاڑتے ہوئے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے۔ قریب تھا کہ ابو سفیان کو یہ قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ ابو سفیان کو قتل کرنے سے پہلے یہ کسی کی تلوار کے ساتھ خود شہید ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بائیں جانب جبل رومات پر جن 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری بڑی اچھی طرح ادا کی۔ خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے صبح سے لے کے اب تک 3 دفعہ اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان 50 تیر اندازوں نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت حمزہ کی بہادری، ابو دجانہ کی شجاعت، اس کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مصعب بن عمیر اور بہت سے اور صحابہ، ان کے جوش و خروش سے نتیجہ کیا نکلا کہ جو جنگ تھی اس کا پانسا پلٹنے لگ پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد حالانکہ 700 تھی اور کفار کی تعداد 3000 تھی، اس کے باوجود کفار جو تھے وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگ پڑے۔ ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگ پڑی اور انہوں نے پسپا ہونا شروع کیا۔ ذرا دوبارہ پھر یاد کر لیجئے کہ ان کے جھنڈے کے گرد 10 آدمی قتل ہوئے، اور اس کے بعد ان کے غلام نے 20 جھنڈے کو بڑا سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جھنڈا جب زمین پہ گرا تو پھر گرا ہی رہ گیا۔ اس وقت ان کا جھنڈا گھرا ہوا تھا اور ان کی صفیں بکھر رہی تھیں، تو یہ لوگ جو تھے میدان جنگ سے پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی بھاگ رہی تھیں، وہی ہند بن عتبہ جو کہ اپنی 15 ساتھیوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھیں، وہ بھاگ رہی تھیں۔ ان کی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھے ہوئے تھے اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھیں۔ مسلمان اب ان لوگوں کو چاہتے تو وہ گرفتار کر لیتے۔ بہرحال اس وقت تک جنگ کی رفتار مسلمانوں کے منشا کے مطابق چل رہی تھی۔ کفار میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، مسلمان حالات پر قابو پا رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی کس سے ہوئی؟ جبل رومات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، انہوں نے ہی ایک دوسرے سے کہا مال غنیمت اب فتح ہو گئی، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ ہم بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جا کر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکنے کی کوشش کی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہدایات یاد دلائیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہدایات تو اس لیے دی گئی تھیں کہ مسلمان فتح یاب ہو جائیں۔ اب فتح تو ہو چکی، اب ہمارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں، ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے۔ خیر جی، عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود 40 تیر انداز پہاڑی سے نیچے اتر آئے، اور میدان جنگ میں جو کفار بھاگ رہے تھے اور میدان خالی ہوا تھا، وہاں سے کچھ مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دور سے خالد بن ولید کی عقابی نگاہوں نے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر چند لوگ موجود ہیں۔ بھاگتے بھاگتے یہ واپس پلٹے، چکر لگا کر آئے اور اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے پہاڑی کی طرف سے حملہ کر دیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بھی پہاڑ تھا، پیچھے بھی پہاڑ تھا، سامنے دشمن کی فوج تھی،
ایک ہی جگہ تھی جہاں سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا، اور خالد بن ولید صبح 3 دفعہ کوشش کر چکے تھے اس پہاڑی پر حملہ کر کے تو مسلمانوں پر پہلو سے حملہ کرنے کی۔ تب تو وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ 50 کے 50 تیر انداز وہاں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ اب جب انہوں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا، مال غنیمت کی محبت میں پڑ گئے، تو خالد بن ولید چکر لگا کر آئے اور انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس پہاڑی پر حملہ کر دیا، ان 10 آدمیوں کو قتل کیا، اور قتل کر کے مسلمانوں کو جو کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور ایک کام اور بھی کیا، ایک ایسی آواز نکالی کہ باقی سارا لشکر جو تھا وہ بھی ادھر متوجہ ہو گیا۔ اب صرف خالد بن ولید کا دستہ ہی نہیں بلکہ باقی لشکر جو مکے کی طرف بھاگ رہا تھا وہ واپس پلٹ آیا، اور یہ جو پہاڑی اب جو 10 تیر اندازوں سے بھی خالی ہو چکی تھی، اس طرف سے آ کے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب اس وقت حالات اچانک پلٹا کھا گئے، مسلمانوں کے اندر بہت بد نظمی پیدا ہو گئی۔ ان میں سے کچھ مسلمانوں نے تو گھبرا کر پہاڑ پہ چڑھ گئے، کچھ مسلمان جو تھے مدینہ کی طرف بھاگ گئے، اور کچھ مسلمان جب پیچھے پلٹے تو پیچھے مسلمانوں کے اندر ہی ان کی جو تھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ان کی لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا۔ اس بد نظمی میں بعد مسلمانوں پر ہی ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اس وقت انتہائی بد نظمی کا معاملہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے کس طرح حملہ کیا ہے، اور حملہ کر کے انہوں نے 10 تیر اندازوں کو ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور نہ صرف خالد بن ولید بلکہ بعد میں وہ باقی جو سارا کفار کا لشکر تھا وہ بھی واپس پلٹ آیا، اور وہ بھی واپس پلٹ آ کے اس نے بھی مسلمانوں پر پھر حملہ کر دیا۔ مسلمان آپ یوں سمجھیے کہ دوہرے لشکر کے نرغے میں آ گئے۔ ایک پہلے خالد بن ولید نے چھوٹے لشکر کے ساتھ حملہ کیا، پھر بعد میں وہ سارا لشکر جو تھا وہ واپس پلٹ کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف 9 صحابہ تھے، جن میں سے 7 انصار کے تھے اور 2 مہاجر کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچاتے، انہیں اپنے 9 ساتھیوں کو ساتھ لیتے اور اپنے کیمپ میں جو کہ ایک اونچی جگہ پر پہاڑ پہ واقع تھا وہاں پہنچ کے اپنی جان بچا لیتے، اور لشکر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو اکٹھا کرتے، اور اکٹھا کر کے جو اب حالات نے پلٹا کھایا تھا اس کا مقابلہ کرتے اور اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا فیصلہ اختیار کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت جو تھا بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندو ادھر آؤ، اور جب آپ نے آواز دی اس وقت آپ کفار کے لشکر کے قریب تر تھے۔ آپ کو علم تھا کہ میرے آواز دینے سے کفار مجھے لوکیٹ کر لیں گے اور میرے اوپر دباؤ بڑھا دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں اور اپنے لشکر کی حفاظت کا فیصلہ فرما لیا۔ خیر جی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کفار کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں آپ کی آواز کے ساتھ، انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول اس جگہ موجود ہیں، انہوں نے پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابی تھے، جن میں سے 7 انصاری تھے۔
اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑنا شروع کیا. ایک انصاری شہید ہوئے، دوسرے شہید ہوئے، تیسرے شہید ہوئے، چوتھے شہید ہوئے، یہاں تک کہ 7 انصار کے جو لوگ تھے ان میں سے 6 لوگ شہید ہو گئے اور 7ویں جو تھے وہ زخمی تھے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مہاجر صحابہ تھے. یہ 2 مہاجر صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ تھے. یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں. تو یہ دونوں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے یہ 2 باقی رہ گئے. باقی جو صحابہ تھے وہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص بہترین تیر انداز تھے، طلحہ بن عبید اللہ بھی ماہر تیر انداز تھے. یہ دونوں تیر چلاتے تھے. جو کوئی قریب سے گزرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے کہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دو، ان پر میرے ماں باپ قربان. اور سعد بن ابی وقاص وہ واحد شخص ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان پر میرے ماں باپ قربان. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ الفاظ جو تھے حضرت زبیر کے لیے بھی استعمال کیے تھے، لیکن اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے جو آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حفاظت کی. اور پھر طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ یوں سمجھے قربان ہی کر دی. ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کا ہاتھ شل ہو گیا، ان کے جسم پر 45 زخم آئے، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت جبریل کو بھیجا اور یہ دونوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑے. بلکہ اس نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تیز چلائے، اتنے تیز چلائے کہ آپ کی کمانڈ ٹوٹ گئی، کیونکہ موقع ہی اتنا نازک تھا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں ادھر آؤ، صحابہ نے آپ کی آواز سن لی، صحابہ واپس پلٹے. اور یہ سارا جو معاملہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو انصاری شہید ہوئے اور یہ جو سعد بن ابی وقاص اور یہ جو طلحہ بن عبید اللہ آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور یہ جو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتار دی، یہ سفید لباس میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو یہ سارا کچھ چند لمحوں میں ہی ہو گیا، چند لمحوں میں ہو گیا. جتنی دیر میں صحابہ آپ کی طرف پلٹے اتنی دیر میں یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو چکا تھا. کفار کا سب سے زیادہ دباؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم ان کو ختم کر دیں نعوذ باللہ من ذالک تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عتبہ بن ابی وقاص جو کہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، انہوں نے پتھر مارا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا، آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا. ایک اور بدبخت تھا عبداللہ بن شہاب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تلوار اٹھائی اور آپ کے جو رخسار تھے یہاں پر زخم آیا. ابن کمیہ بدبخت نے آپ کے کندھے پر اپنی تلوار چلائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہری زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ کو زخم نہیں آیا. لیکن اس کی جو اتنی سخت تلوار کی ضرب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینہ تک وہاں پہ درد ہوتی رہی. آپ نے چونکہ دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی لہٰذا آپ کی زرہ کو تو اس کی تلوار نہ کاٹ سکی، لیکن آپ کو سخت تکلیف تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ زخم آ چکا تھا، آپ کی یہ جو ہے آنکھ کے نیچے جو رخسار کی ابری ہوئی ہڈی ہے اس پہ زخم آ چکا تھا، کیونکہ آپ کی خود ٹوٹ چکی تھی اور اس کی 2 کڑیاں یہاں پہ گھس گئی تھیں.
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے پہ زخم آ چکا تھا، آپ کا نچلا دانت ٹوٹ چکا تھا، آپ کا جو ہونٹ زخمی ہو چکا تھا۔ اس وقت صحابہ تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والوں میں سے حضرت ابو بکر تھے۔ یہ آپ کی اس آواز کے جواب میں آئے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کفار آپ کے زیادہ قریب تھے، مسلمانوں کے پہنچنے سے قبل یہ سارے کام ہو چکے تھے، یہ سارے کام ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر جب آئے تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں خود کی 2 کڑیاں گھسی ہوئی ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کڑیاں باہر نکال دوں، لیکن عبیدہ بن جراح نے انہیں اللہ کا واسطہ دیا، خدا کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کام کروں۔ عبیدہ بن جراح بھی جو ہیں یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار میں سے کڑیاں نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ پہلی کڑی نکالی، آہستہ آہستہ اسے کھینچتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، لیکن پھر بھی انہیں اتنی محنت کرنی پڑی کہ ان کا اپنا دانت اس کڑی کو نکالتے نکالتے ٹوٹ گیا۔ اب دوسری کڑی نکالنے کی باری آئی۔ اس وقت پھر حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ یہ کڑی میں نکالوں، لیکن پھر عبیدہ بن جراح نے آپ کی منت سماجت کی، خدا کے لیے مجھے اس شرف سے محروم نہ کیجیے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کڑی کو نکالوں۔ لہٰذا حضرت ابو بکر نے انہیں اجازت دے دی۔ عبیدہ بن جراح نے دوسری کڑی بھی نکالی، اپنے دانت سے کھینچا اور دوسرا دانت بھی ان کا ٹوٹ گیا۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بہرحال یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت قرآن مجید میں یہ آیات اتر آئیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کا اختیار نہیں، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر کے اسے ہدایت دے دے، اور جس کو چاہے تو ان کو سزا دے دے، یہ لوگ ظالم تو ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اس وقت یہ الفاظ بھی تھے کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ بہرحال جی، ادھر سے آپ زخمی ہیں، صحابہ کی جانثاریاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عبداللہ بن جراح جو ہیں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ آپ کے زخم سے کڑیاں نکالتے ہیں۔ اب آپ کے جو خون ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری کے والد جو ہیں ان زخموں سے خون چوستے ہیں، اور چوس کے اللہ کے رسول انہیں کہتے ہیں کہ اسے پھینک دو۔ وہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم میں اسے نہیں پھینکوں گا، میں اسے نہیں پھینکوں گا، اور اس خون کو نگل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ سارا کچھ اس آواز دینے کے بعد چند لمحوں میں ہو گیا۔ کفار آپ کے زیادہ قریب تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو لوکیٹ کر لیا، اور یہ سارا جو مارکا ہے اور یہ اللہ کے رسول جو زخمی ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ صحابہ اب آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر آئے، پھر دوسرے صحابہ بھی آتے چلے گئے، آپ کا زخم سے انہوں نے کڑیاں بھی نکالیں، اور اب وہ آپ کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جب آپ کے پاس 30 سے زیادہ صحابی جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہیں لے کر اپنے کیمپ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ اب کفار کو بھی پتہ تھا کہ اگر مسلمان ہمارے نرغے سے نکل گئے، ہمارے گھیرے سے نکل گئے تو ہم کامیاب نہ ہوں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کا جو اوپر چڑھنے والا جو راستہ تھا
اس پہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں کیا ہوا کہ ابن کمیہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زرہ پر ضرب لگائی، آگے سے گیا تو مصعب بن عمیر سے اس کا ٹاکرا ہوا۔ مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے اور مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے ان کو شہید کر دیا اور آواز لگا دی محمد قتل کر دیے گئے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اس نے آواز لگا دی محمد قتل کر دیے گئے۔ اب ایک تو کفار کے دوبارہ حملے کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بدنظمی بپا ہو چکی تھی، اب اس افواہ نے جو رہا سہا حوصلہ تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ بہت سے مسلمان حوصلہ چھوڑ بیٹھے، کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے، کچھ لوگ پہاڑ سے چڑھ کے مدینہ کی طرف چلے گئے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم مدینہ جا کے عبداللہ بن ابی سے کہیں کہ وہ ہمیں کفار سے امان لیتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اب کفار جو ہیں وہ ہمیں قتل کریں گے، تو ہم عبداللہ بن ابی سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں امان لیتے۔ خیر جی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرأت مندانہ قیادت تھی، آپ زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنے لشکر کو بچانے کے لیے ہر قدم اٹھا رہے تھے۔ آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا خود زخمی تھے، آپ نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، آپ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ اس وقت طلحہ بن عبید اللہ نے، حالانکہ وہ خود زخمی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور اوپر چڑھ کے تو آپ نے اپنے کیمپ کی طرف رخ کیا۔ وہاں پر بھی کفار نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو کیمپ پر پہنچنے نہ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ ان کو روکو۔ حضرت سعد ان کو تیر پھینکتے تھے، اور ان تیروں کی وجہ سے کفار جو ہیں اس اونچی جگہ پر نہ پہنچ سکے، اور وہ واپس پلٹنے لگے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اب اس سے زیادہ کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس اثناء میں یہ صرف بدنظمی کی بات نہیں تھی، اس اثناء میں بہت سے اور کارنامے بھی انجام دیے جا رہے تھے۔ بہت سے صحابہ وہ دل چھوڑ بیٹھے، لیکن انہی میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو اس وقت بھی بڑی ہمت اور جوش کے ساتھ نہ صرف جنگ کر رہے تھے بلکہ اپنے صحابیوں کو بھی حوصلہ دلا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت انس نضر تھے۔ یہ انس بن نضر جو ہیں یہ صحابہ کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہیں حوصلہ دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم اسی بات پہ جان دو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی ہے، موتوا علی ما مات رسول اللہ، جس پر اللہ کے رسول نے اپنی جان دی ہے تم بھی اپنی جانیں قربان کر دو۔ یہ خود بھی لڑتے بڑھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان سے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ کہنے لگے میں احد کے پرے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد اسی طرح ہی جنگ کرتے کرتے ان کی شہادت واقع ہو گئی، اور جنگ ختم ہونے کے بعد ان کی لاش ملی تو اس کے اوپر 80 زخم تھے، کچھ تلواروں کے، کچھ تیروں کے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو۔ اور ان کو ان کی چھوٹی بہن نے یہ اس انگلی کے ساتھ، چھوٹی انگلی کے ساتھ ان کو پہچانا۔ تو اس طرح کے کارنامے بھی انجام دینے والے صحابہ اس وقت بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اوپر جا رہے تھے، طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کا جتنا دفاع کیا وہ بھی ایک
مثال ہی. حضرت ابو بکر کہتے تھے احد کا دن ہے سارے کا سارا طلحہ بن عبید اللہ کے لیے ہے. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو جنت کی خوشخبری دی. آپ فرماتے تھے اگر تم روئے زمین پر کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو، کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اتنی جان نثاری کی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بتایا کہ سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تم تیر چلاؤ. حضرت حنظلہ جو ہیں ان کی جان نثاری کی بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. حضرت حنظلہ جو ہیں یہ اس دن جب جنگ ختم ہو گئی تو ان کی لاش نہیں ملتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پتہ کرو وہ کہاں ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کی میت نہیں مل رہی. تھوڑی دیر بعد صحابہ نے دیکھا کہ ان کی جو لاش تھی اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، جاؤ ان کی بیوی سے پوچھ کرو. ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں واقعی انہیں غسل کی ضرورت تھی. اسی لیے ان کا لقب جو ہے وہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ پڑ گیا کہ وہ حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. سعد بن ربی جو تھے ان کے بارے میں زید بن ثابت کی حدیث ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ان کو 70 سے زیادہ زخم لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں زید بن ثابت کو بھیجا کہ جاؤ ذرا سعد بن ربی کا پتہ کر کے آؤ، اسے میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کہ تمہارا کیا حال ہے. زید بن ثابت نے انہیں زخمیوں میں سے ڈھونڈا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پیش کیا اور ان کا حال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال دریافت کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور میری قوم کو بھی میرا یہ پیغام دینا کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن کی طرف سے کوئی بری حرکت ہو گئی تو تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ملے گا. اور یہ کہتے کہتے ان کی جان نکل گئی. میدان احد میں صحابیات بھی کردار ادا نہیں کیا. حضرت ام عمارہ جو تھی انہوں نے تو باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ام عمارہ کو اپنے دفاع میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا. ان کو 12 سے زیادہ زخم آئے. یہ باقاعدہ تلوار ہاتھ میں لے کر باقاعدہ جنگ کر رہی تھی. حضرت ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما انہیں جب خبر ملی کہ جنگ کے حالات جو ہیں وہ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہے اور کافی زیادہ مسلمان زخمی ہو گئے ہیں، تو یہ دونوں اپنے گھروں سے نکلی. انہوں نے اپنی پشت پر پانی کے مشکیزیں اٹھائے ہوئے تھے. یہ زخمیوں کے منہ میں پانی ٹپکاتی اور واپس جاتی اور واپس جا کے دوبارہ پانی بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پلاتی. اسی طرح حضرت ام ایمن جو تھی یہ بھی اپنے گھر سے نکل پڑی اور انہوں نے جب کچھ مسلمانوں کو میدان جنگ سے واپس آتے دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ہمارے سوت کاٹنے کے تکلے تم لے لو اور تلواریں ہمیں دے دو. یہ تانا بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہمارے ہاں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ مرد چوڑیاں پہن لیں اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں والے کام کر لیں. حضرت ام ایمن کی مراد یہ تھی کہ یہ جو عورتوں والے کام ہیں سوت کاٹنا، یہ تکلے جو ہیں تم مرد لے لو اور تلواریں ہمیں دے دو. تو انہوں نے ان کو غیرت دلائی تھی تاکہ وہ جہاد کے لیے دوبارہ واپس جائیں. اس کے علاوہ حضرت ام سلیت یہ بھی ایک صحابیہ ہیں.
یہ بھی پانی بھر بھر کر لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں ڈال رہی تھیں۔ میدان جنگ کی ذرا دوبارہ صورتحالات ایک دفعہ واضح کر دوں۔ آغاز میں مسلمان جو تھے وہ کافروں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، کافر میدان جنگ سے بھاگ گئے، لیکن تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے خالد بن ولید نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی اپنے باقی سارے لشکر کو بھی دعوت دی۔ اس نے بھی بھاگتے ہوئے واپس پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جبکہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خالد بن ولید کی آمد کی خبر دی اور مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تم ادھر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر کفار نے اپنا دباؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑھا دیا۔ مسلمانوں کے آپ تک پہنچنے سے قبل کفار آپ کے ساتھ بہت کچھ کر چکے تھے۔ یہ جو آپ زخمی ہوئے ہیں یہ اسی وقت میں زخمی ہوئے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ آپ تک جب تک پہنچے چند لمحوں میں یہ سارا کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ بھی پھیل گئی، مسلمانوں میں بہت بد نظمی پھیل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کے آپ اونچی جگہ پہ چڑھ گئے۔ صحابہ آپ کی آواز سن کر آپ کے پاس جمع ہو رہے تھے، اور جب 30 سے زیادہ صحابی آپ کے پاس جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اپنے کیمپ جانے کا راستہ جو تھا وہ اختیار کرنا شروع کر کیا گیا، جبکہ کفار کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو کیمپ کی طرف نہ جانے دیں اور ان کا راستہ روکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود آپ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے آپ کو کندھوں پر سوار کر لیا اور آپ اپنے کیمپ میں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کیمپ میں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس عرصے میں صحابہ نے جو آپ پر جان قربان کی اس کی کچھ تفصیل تو آپ پہلے سن چکے ہیں، لیکن یہ تفصیل جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے، وہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ان پر 35 زخم آئے۔ حضرت انس نظر جو تھے وہ جنگ کر رہے تھے، ان کو 80 زخم آئے۔ حضرت طلحہ جو تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے تو اپنے لیے جنت واجب کر لی، لیکن ابو طلحہ انصاری جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض اس طرح ادا کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور آپ سے فرماتے تھے، نہری دون نہرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے، میرے سینے پہ تیر پہنچیں گے، آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سر اونچا کر کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے تو یہ ان کو کہتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنا سر اونچا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تیر لگ جائے۔ اور آپ ان کے بالمقابل کھڑے ہیں۔ ابو دجانہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں ہیں، ابو دجانہ آپ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی پشت جو تھی وہ کفار کی طرف تھی، ان کی پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی ہوئی تھی، اس پہ تیر لگتے تھے، لیکن ابو دجانہ اپنی جگہ سے ہلتے نہ تھے، اپنی جگہ سے ہلتے نہ تھے۔ ادھر سے ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہیں، وہ ایک ہی ڈال سے اپنی بھی حفاظت فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرما رہے تھے۔ اور یہ ان ساروں کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیمپ میں واپس چلے گئے۔ جب آپ اپنے کیمپ میں واپس چلے گئے اور اب ابو سفیان کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ مزید کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، تو اس نے ایک اور کام کیا۔ اس نے مسلمانوں سے کچھ باتیں کی۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہا، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دینے سے منع کر دیا۔
پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر ابن قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے اب بھی جواب نہیں دینے دیا۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے اندر عمر بن خطاب موجود ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی جواب دینے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا یہ سارے لوگ جن کا نام تم نے لیا ہے یہ سب زندہ ہیں، ہمارے اندر محمد بھی موجود ہیں، ہمارے اندر حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اور خود حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ خود بول رہے تھے۔ ابو سفیان کہنے لگا مجھے ابن کمیہ کی بجائے تمہاری بات پر زیادہ اعتبار۔ ابن کمیہ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی بات سن کے ابو سفیان یہ کہنے لگا کہ میں اس کی بجائے تمہاری بات پہ زیادہ اعتبار کرتا ہوں۔ خیر جی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ابو سفیان اس وقت نعرے لگا رہا تھا اولو حبل، حبل کی بلندی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ اس کا جواب دو۔ ابو سفیان پھر نعرے لگا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں مسلمانوں کو حکم دے رہے تھے کہ تم بھی اللہ کی شان بیان کرو۔ بہرحال اس وقت ابو سفیان کہنے لگا کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ تو برابر کی ہوتی ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور اب ہماری ایک اور جنگ ہوگی جو کہ اگلے سال ہوگی بدر کے مقام پر، بدر کے مقام پر۔ اور یہ کہہ کے ابو سفیان جو تھا وہ واپس ہو گیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب میں اس سے کوئی مزید کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیمپ میں پہنچے۔ اپنے کیمپ میں پہنچنے کے بعد آپ کی مرہم پٹی کی گئی۔ حضرت علی آپ کے لیے پانی لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا زخم دھویا، اور اس زخم سے خون بہہ رہا تھا، بند نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک بوریے کا ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ آپ کے زخم پر چپکا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی اور آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی، اس حال میں کہ آپ زخمی تھے۔ آپ نے یہ نماز وہ بیٹھ کر ادا کی، آپ نے یہ نماز بیٹھ کر ادا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زخمی ہوئے تھے اور جو شہداء تھے ان کی خبرگیری کی، لیکن ان کی خبرگیری سے بھی پہلے آپ نے ایک کام اور کیا۔ ابو سفیان واپس جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ ذرا جا کے دیکھو کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر تو یہ اونٹوں پہ سوار ہوئے اور ان کا رخ مکے کی طرف ہوا تو یہ واپس پلٹ رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کا رخ مدینے کی طرف ہے تو یہ اب مدینے پہ حملہ کریں گے، کیونکہ مدینہ جو تھا وہ میدان احد سے صرف 4 میل دور تھا، اور عین ممکن تھا کہ ابو سفیان وہ مدینے کا رخ کرتا، اور مدینہ جو کہ اس وقت خالی تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تو احد کے میدان میں تھے، وہ اس کا رخ کرتا اور اسے پامال کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت علی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ان کا رخ مکے کی طرف ہے اور وہ اونٹوں پر سوار، وہ گھوڑوں پہ سوار نہیں ہے، لہٰذا یہ اس طرف سے اطمینان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہیدوں اور اپنے زخمیوں کی خبرگیری شروع کر دی۔ شہداء جو تھے ان ساروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد ہی کے دامن میں بائیں جانب خالی جگہ پر تمام شہداء کو دفن کر دیا۔
کچھ لوگوں نے اپنے شہداء جو تھے وہ مدینے منتقل کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے اور ہند بن عتبہ نے ان کا سینہ چیرا اور ان کا جگر نکال لیا، اسے چبانا چاہا لیکن نگل نہ سکے اور اسے تھوک دیا۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اپنے دشمن کا مسئلہ کرتے، اس کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹ لیتے اور اس کا ہار بنا کے اپنے گلے میں پہنتے۔ اس موقع پر یہ جو 15 خواتین یہ کفار کے ساتھ تھیں، یہ تمام کی تمام سرداروں کی بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے غصے اس طرح نکالے کہ انہوں نے مسلمان شہداء کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹ لیں اور اپنے گلے میں ہار پہنے اور اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا کہ آپ کا مسئلہ کیا گیا تھا، اللہ کے رسول کو زیادہ تکلیف ہوئی۔ آپ روئے اور آپ کی آواز اونچی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے بدلے میں 30 کفار کو قتل کروں گا، لیکن بعد میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے صبر کر لیا، ورنہ آپ کو حضرت حمزہ کی شہادت پر آپ کو زیادہ دکھ ہوا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت حمزہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، وہ اپنے بھائی کی میت کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید اپنے بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ کر زیادہ دکھی ہوں گی اور صبر نہ کر پائیں گی، لیکن حضرت صفیہ نے کہا نہیں، میں صبر کروں گی اور میں اپنے آپ پہ قابو رکھوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ بہرحال تمام شہداء کو احد کے میدان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ 70 کی تعداد میں تھے۔ تمام کے لیے کفن میسر نہ تھے۔ بہت سے شہداء ایسے تھے جن کو 2 کو ایک کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ حضرت حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا سر ڈانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ان کے پاؤں پہ اسخر گھاس ڈال دو۔ ان شہداء کو بغیر غسل کے اور بغیر نماز جنازہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہ شہداء قیامت والے دن اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، ان کا رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی، خوشبو مشک کی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں بعض اوقات 3 صحابہ کو دفن کیا، ایک کفن میں 2 صحابہ کو لپیٹا، اور آپ پوچھتے جس کو قرآن یاد ہوتا اس کو آپ لحد میں آگے کر دیتے۔ اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہداء کو احد کے میدان میں دفن کیا۔ آج بھی اگر اس میدان کو دیکھیں تو یہ جبل رومات سے تھوڑا سا جنوب کی طرف ایک کھلا میدان ہے جہاں پہ 70 صحابہ کی قبریں ہیں۔ پہلے تو یہ خالی میدان ہی ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اس کے گرد ایک جنگلہ سا لگا دیا ہے جن کے اندر سے سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور نظر کیا آنا ہے، ایک سادہ میدان ہے۔ ظاہر ہے اس واقعے کو 1400 سال گزر رہے ہیں، تو ایک سادہ میدان ہے۔ اور اس علاقے کو میں نے آپ کو بتایا کہ
ایک جو ہے لوہے کی سلاخوں سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ انسان جب وہاں جاتا ہے تو اس کے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ سارے مقامات آج بھی موجود ہیں، اور جب بھی لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہمیشہ ایک ہجوم ہوتا ہے، وہاں ہمیشہ ایک ہجوم ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سارا معرکہ جو تھا یہ ظہر کی نماز تک ہو چکا تھا۔ ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی، صحابہ نے آپ کے ساتھ باجماعت پڑھی، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور صحابہ سے کہا، آؤ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں۔ آپ کی دعا بڑی ہی بلیغ اور فصیح تھی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ تیرے لیے ساری حمد ہے، جس کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، جس کو تو آسان کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ سارے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، اور اللہ جو تو نے کیا وہ بہت بہتر تھا۔ تو آپ نے پھر کافروں کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ختم کر دے جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور جو تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر انسان پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ آپ اس وقت خود زخمی ہیں، دوبارہ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دان ٹوٹ گیا ہے، نچلا ہونٹ زخمی ہے، ماتھے پر زخم آئے ہیں، رخسار پر زخم آئے ہیں، آپ کے کندھے پر تلوار لگی ہے، اگرچہ اب وہ ڈائریکٹ آپ کے کندھے تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ کے 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں جو آپ کو جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، اور کتنے زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر۔ آپ کا صبر دیکھیے، آپ کا حوصلہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں ان واقعات سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے، سیرت نبوی سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین اس موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مل کر، جبکہ آپ کے حالات جو ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی، اللہ کی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم غزوہ احد کے جو بقیہ حالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان پر پھر بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک لمبا موضوع۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔